الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقال تعالی فی مقام آخر إنه لا يحب المستكبرين وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو انسان کی عجز و انکساری انتہائی محبوب ہے، اور انسان کا تکبر کرنا یہ انتہائی ناپسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہ لا يحب المستکبرین، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آیا ہمارے دل کے اندر تکبر تو نہیں ہے؟ اور تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ کسی عہدے ڈگری کا تکبر ہو، تکبر مال کا تکبر بھی ہوتا ہے، عمل کا تکبر بھی ہوتا ہے، اور عہدے ڈگری کا تکبر بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور انسان اپنے کپڑوں کو ہی اچھا سمجھ کے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اور اپنے اندر تکبر پیدا کرے کہ میرے تو کپڑے بہت اچھے ہیں اور میرا تو جو ہے وہ حلیہ بہت اچھا ہے۔ اپنے چہرے کے اوپر تکبر کرنا کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، دوسرے لوگ جو ہے وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے عہدے کے اوپر تکبر کرنا کہ میں اس عہدے کے اوپر فائز ہوں اور باقی سب مجھ سے جو ہے وہ نیچے درجے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عہدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام امام الانبیاء، کائنات کے دولہ، وجہ کائنات، جنہیں بتایا گیا کہ اگر حضور علیہ السلام کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اللہ جل جلالہ اس کائنات کو وجود نہ بخشتے۔ تو حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام جیسی عاجزی اور انکساری کسی فرد کے اندر نہیں ہے، کامل درجے کی عاجزی اور انکساری۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑا ہمارا درجہ ہو سکتا ہے؟ اب ہم دیکھیں ہم اپنے اندر جو ہے وہ کتنا تکبر پیدا کر کے جو ہے وہ کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس ڈگری ہے، تو وہ اپنے اس عہدے کی بنیاد پہ، اس عہدے کی سیٹ پر بیٹھ کر دوسرے انسان کو انسان تک نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے عقل اور دماغ کے اندر ان کو انسان نہیں سمجھتے، نہیں، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ گویا کہ ہم انسان ہیں اور میں ہی جو ہے اس درجے پہ جو بیٹھا ہوں تو میں ہی جو ہے وہ سب سے بڑا ہوں اور باقی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ اس وقت دیکھ لیجئے جتنے عہدے اور سرکاری جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا رویہ دیکھیں آپ، تو اس رویے کی ہونے کی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ دل کے اندر تکبر ہے، اور تکبر کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کے اندر غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تکبر ہے تو پھر یہ بڑے سوچنے کی بات ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ جل جلالہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے جو ہے وہ عہدے کے لیے اور اپنی عزت کے لیے اپنے آپ کو نیچا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتا نہیں ہے، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ اختیارات ہیں اور تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ جبکہ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود اور عہدہ ہونے کے باوجود بھی من تواضع للہ، جو تواضع اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ جل جلالہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ جل جلالہ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔
اور اگرچہ وہ لوگوں کے درمیان میں اس کی کوئی عزت نہ سمجھی جاتی ہو، لیکن اس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بھلے اس کی عزت نہ ہو لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ اور ایک وہ انسان کہ جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے تکبر اور اپنے جو ہے وہ مفادات کے لیے اپنے اختیارات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کبر کے اندر مبتلا کر لے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، تو یہ آدمی لوگوں کے نظر کے اندر تو ہو سکتا ہے اس کا بڑا مقام بن جائے، لوگ تو اس کی گاڑی اور اس کے جو ہے عہدے کو دیکھ کے کہیں بڑا آدمی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں، جو تکبر والے کام ہیں ان تکبر والے کاموں کو چھوڑ دیں، خصوصاً یہ شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ جو ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامہ کے نیچے چھپا رہے گا کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان اس وقت ٹوٹل جو حکم دیا گیا اس کے برخلاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کرنی ہے۔ عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپو، وہ شلوار کے پائنچے اوپر کر کے پھر رہی ہیں۔ مردوں کو حکم دیا کہ شلوار کے پائنچے اوپر کرو، مردوں نے نیچے گرا لیے۔ مردوں کو کہا کہ داڑھی جو ہے وہ رکھ لو، مردوں نے داڑھی کٹوانا شروع کر دی۔ اور جو ہے عورتوں کو کہا اپنے چہرے کو چھپاؤ، عورتیں اپنے چہرے کو کھول کے آ گئی۔ تو گویا کہ بالکل یہ تہیہ کیا ہوا ہے، یہ مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے احکامات کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر ہماری دنیاوی جو ہے وہ فلاح و بہبود بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے دور کرنا، تکبر سے پاک کرنا، کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کی جو ہے وہ ہدایات دی ہیں، اور فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عز و انکساری اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو ہے وہ تواضع، عز و انکساری نصیب فرمائے، اور دین اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام سے دور ہونے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔